الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ یہ بات عموماً معاشرے میں دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت سارے لوگ دکانوں کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں کی جماعت کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں اور مساجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑی کوتاہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل تھے۔ کافروں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں۔ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک بندے کو حکم دوں کہ وہ نماز کھڑی کرے، اور فرمایا پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں کہ جو گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر شریک نہیں ہوتے۔ فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ پھر یہاں ایک اور بات سمجھیں، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، ایک نابینا صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پہلا عذر یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ایک تو یہ کہ وہ نابینا تھے، اور دوسرا فرمایا کہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، فرمایا اللہ کے نبی کوئی مجھے مسجد میں لے کے آنے والا بندہ نہیں ہے۔ دو عذر ہوئے کہ وہ نابینا بھی تھے، پھر مسجد میں لانے والا کوئی بندہ بھی نہیں تھا۔ صحیح ابن حبان وغیرہ میں ایک تیسرا عذر بھی موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی انی شاسع الدار، کہ میرا گھر بھی اللہ کے نبی وہ مسجد سے دور ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشکل الآثار وغیرہ میں یہ بات بھی موجود ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی بینی و بین المسجد شجر و نہار، کہ اللہ کے نبی میرے اور مسجد کے درمیان میں درخت بھی موجود ہیں اور پانی بھی چلتا ہے۔ اچھا، اتنے سارے عذر ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت یہ دے کہ میں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لیا کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان کو اجازت دے دی، تھوڑے سے دور گئے، واپس بلایا اور پھر فرمایا تسمع ندا، تجھے آواز آتی ہے؟ اور صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ اللہ کے نبی ہاں مجھے آواز آتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فعجب، اگر تجھے اذان کی آواز آتی ہے تو پھر تجھے مسجد کے اندر آنا پڑے گا۔ اور صحیح ابن حبان کے الفاظ یہ ہیں کہ فرمایا فاتحہ ولو حبوا، فرمایا اگر تجھے گھٹنوں کے بل گھسٹ کر بھی مسجد کے اندر آنا پڑے تو فرمایا تجھے مسجد کے اندر آنا پڑے گا۔ ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ایک ایسا بندہ کہ جس کو 5 بڑے بڑے عذر موجود تھے، نظر اس بندے کی کام نہیں کرتی، مسجد میں لانے والا بندہ کوئی نہیں ہے، اس بندے کا گھر مسجد سے دور ہے، مسجد کی اور اس کے گھر کے درمیان میں پانی گزرتا ہے، مسجد کی اور اس کے گھر کے درمیان میں درخت اور جھاڑیاں موجود ہیں، اس بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی رسول کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ اور آج تھوڑے دور فاصلے کے اوپر مسجد ہوتی ہے، کوئی بندہ اپنی دکان کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، کسی نے اپنے دکان کے باہر جا نماز ڈالی ہوتی ہے، کوئی بندہ اپنی بیٹھک کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ مساجد کے اندر جا کے نماز پڑھنی چاہیے۔ سنن ابن ماجہ وغیرہ کے اندر یہ بھی روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، فرمایا جس بندے نے اذان سنی اور پھر وہ بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، فرمایا بغیر عذر کے اس بندے کی سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ روایت حسن سند کے ساتھ موجود ہے۔ لہذا یہ بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی کمی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے دکانوں کے اوپر نماز پڑھیں یا اپنے گھر کے اندر نماز پڑھیں۔ مسجد کے اندر جا کے نماز ادا کرنی چاہیے اور جماعت کے ساتھ نماز جا کے ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں